اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت نہر کے بصورت نکو است، سیرت زیبا درست۔ کہہ رہے ایسا ضروری نہیں ہے ہر کے بصورت نکو است کہ جو شکل و صورت میں اچھا ہو، سیرت زیبا درست، اس کی سیرت بھی اچھی ہو۔ یعنی کسی آدمی کے متعلق اس کی شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اچھا ہے برا ہے۔ سمجھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت حسین ہوتے ہیں، بہت لگتا ہے کتنے بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ بہت بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں؟ ایک سے ایک جو ہے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے جو ہے اپنے شکل و صورت کو اچھی اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم اسی کو اپنا دھندا اور ذریعہ معاش بنا لیں۔ بہت سارے لوگ جاؤ گے بڑی بڑی داڑھیاں ہوں گی اور چہرہ بالکل نورانی ہوگا، اور ان کے ساتھ معاملہ کرو گے تو ایسا بڑا دھوکہ دیں گے کہ زندگی برباد کرو گے۔ اس لیے کسی پر جو ہے اس کی شکل و صورت اور اس کی ظاہری حالت دے کر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ ایک تو آدمی کو اپنے سامان اور اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، اور اگر ایک مرتبہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہیں سے تو دوسری مرتبہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ المؤمن لا یبلغ من جحر واحد مرتين، کہ مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، ہمیشہ۔ تو کہہ رہے ہیں نہر کے بصورت نیکو است، سیرت زیبا درست۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو شکل و صورت میں اچھا ہو اس کی سیرت بھی اچھی ہو۔ سیرت زیبا بڑھو، سیرت زیبا درست، اچھی سیرت اس میں ہو، یہ لفظ ترجمہ ہوگا، یعنی اچھی سیرت کا مالک ہو۔ کار اندروں دارد نہ پوست، کہہ رہے کام باطن سے ہوتا ہے، نہ پوست، نہ کہ چھلکے سے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، لیکن اصل ترجمہ کیا ہوگا؟ کار اندروں دارد، سروکار باطن سے ہوتا ہے، نہ پوست، نہ کہ ظاہر سے۔ یعنی ظاہری آدمی ظاہری شکل و صورت ظاہری چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، آدمی کے اندر کو ٹٹولنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آیا نا کہ رب اغبر اشعث لو اقسم علی اللہ لابر، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پراگندہ سر ہوتے ہیں، پراگندہ بدن ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کے بدن پر، لگتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ان کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اللہ کے بھروسے پر اگر وہ قسم بھی کھا لیں نا کہ خدا کی قسم آج بارش ہوگی، اگر قسم کھا لیں تو بارش ہوتی رہے گی، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے جو جس آدمی سے بھی ملنا چاہیے اس کے باطن کو ٹٹولنا چاہیے، اس کا باطن کیسا ہے، سمجھ رہی ہے؟ اس لیے کہ باطن ہی سے سروکار ہوتا ہے، کام جو ہوگا کس سے ہوگا؟ باطن سے، ظاہر سے نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں شعر ہے قطعہ، تواں شناخت بیک روز شمائل مرد، شمائل جمع ہے عادت اور خصلت کے معنی میں۔ کہہ رہے ہیں کہ بیک روز ایک دن میں آدمی کی عادت کو تواں شناخت تو پہچان سکتا ہے یا پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک ہی دن میں آدمی کی عادت کو پہچانا جا سکتا ہے کہ تا کجاش رسیدست پائے گاہ علوم،
پائے گا کے معنی آئیں گے مرتبہ کے، درجہ کے، اور پجاش میں شین ضمیر ہے، شین کیا ہے؟ ہاں، جو اس کی طرف، اس آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ تا کجاش رسید اس پائے گا ہے علوم، اس کے علوم کا مرتبہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اے آدمی بات چیت کرے گا تو ایک ہی دن پہچان جائے گا ان کی تعلیم کتنی ہے، ان کی کتنا آدمی پڑھا لکھا ہے. معلوم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت دیکھنے میں جبہ قبہ پہن رکھتے ہیں، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی بات سے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہے، یہ پڑھا آدمی نہیں ہے، جاہل آدمی ہے. کیا ہے؟ تو آدمی ایک دن پہچان لے گا کہ آدمی ان پڑھ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، لیکن اس کا باطن کیسا ہے وہ ایک دن نہیں پہچان سکتا آدمی. ٹھیک ہے نا. وَلَے زَبَاتِنَش ایمن مباش، مگر اس کے باطن سے، مگر اس کے باطن سے، مگر نہیں، مگر اس کے باطن سے، ایمن مباش، مطمئن مت ہو، وغرہ مشو، اور دھوکہ مت کھا، کہ خود سے نفس نگدت بسالہا معلوم، اس لیے کہ نفس کی برائی سالوں سال تک معلوم نہیں ہوتی ہے. آدمی جب آدمی سالوں سال رہتا ہے ایک آدمی کے ساتھ، لیکن معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے. کبھی لڑائی ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تب جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا گالی دیتا ہے. تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، کسی آدمی کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو، سفر میں معلوم ہوگا کہ آدمی کس مرتبے کا ہے. آدمی جب موجود ہے، ساتھ میں رہ رہا ہے، ہر چیز کی سہولت موجود ہے، تو وہاں آدمی کس درجے کا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ایسا مقام آتا ہے جب اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دینا ہے، اپنی ضروریات کو روک کے دوسرے کی ضروریات کو پوری کرنا، اس وقت آدمی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیسا آدمی ہے. پند نصیحت، ہر کے با بزرگاں ستیزد، خونے خود میری عزت. کہہ رہے کہ جو شخص اپنے سے بڑوں سے جھگڑتا ہے، ستیزت کے معنی جھگڑنا، لڑائی کرنا، تو جو شخص اپنے سے بڑوں سے جھگڑتا ہے، خونے خود میری عزت، وہ اپنا ہی خون بہاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آج اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، اور ان سے لڑنا تو کبھی چاہیے نہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کا نقصان نہیں پہنچا رہا، بلکہ کس کا نقصان پہنچا رہا ہے؟ خود اپنا نقصان پہنچا رہا ہے. اس لیے کہ آدمی جیسا کرتا ہے نا، ایک حقیقی بات ہے، آدمی جیسا کرے گا وہ ایسا ہی بھگتے گا. آج جو ہے اگر اپنے مثال کے طور اپنے باپ کو کیا کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، جھگڑتا ہے، تو کل اس کے لڑکے کیا کریں گے؟ اس کو جو ہے برا بھلا کہیں گے، اس سے جھگڑا کریں گے. اس لیے اپنے سے بڑوں کو سے کبھی بھی جھگڑنا نہیں چاہیے. قطعہ خیشتن نا بزرگ پنداری، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، راست گفتند لوگوں نے صحیح کہا ہے، لوگوں نے سچ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ یک دو بینت لوچ، لوچ کہتے ہیں بھینگا کو. کس کو کہتے ہیں؟ بھینگا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے نا، ایک چیز کو دو دیکھتا ہے. ایک چیز کو، اس کے سامنے ایک آدمی ہوگا تو اسے دو آدمی نظر آئیں گے، اس کے سامنے ایک کتاب ہوگی تو اس کو دو کتاب نظر آئے گی. اس لیے کہ اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں. دو یہ لو تو وہ ادھر ہاتھ بڑھائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھینگا ہوتا ہے نا، وہ ایک چیز کو کیا دیکھتا ہے؟ دو چیز کو دیکھتا ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے.
अपने आप को हाँ बड़ा समझोगे तो तुम्हारी मिसाल भेंगे सी है। जिस तरह भेंगा एक चीज़ को दो समझता है, उसी तरह जो आदमी अपने आप को बड़ा समझता है ना, तो उसी तरह है। तो हकीकत में बड़ा नहीं होता है, वो हकीकत में बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो अपने ख्याल में बड़ा बनना होता है। अब उस आदमी को कब मालूम हुआ, कह रहे हैं ज़ूद बीनी शिकस्ता पेशानी, ज़ूद जल्दी, तू जल्दी देखेगा शिकस्ता पेशानी, अपने पेशानी को टूटा हुआ, तू के बाजी बसर कुनी बागोच, जब तू टक्कर मारेगा मेढ़े को। कह रहे हैं मेढ़ा होता है ना, मेढ़ा बकरे की तरह होता है, कैसा होता है, उसके भी सींग होते हैं। तो अगर कोई उससे आप सर को लड़ाए, अपने आप को बड़ा समझेगा, क्या हूँ, बड़ा हूँ, मजबूत ताकतवर हूँ, और मेढ़े से जाकर क्या करे, सर टकराए, तो क्या होगा, उसका सर खुद टूट जाएगा, उसका सर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी तरह अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। अपने आप को क्या नहीं समझते, हाँ बड़ा आदमी अगर बड़ा, हकीकत में आदमी तो बड़ा नहीं होता है, अगर समझ रहा है तो उसकी मिसाल ऐसी है। वही कहें ज़ूद बीनी शिकस्ता पेशानी, तू जल्द ही अपने पेशानी को टूटा हुआ देखेगा, तू के बाजी बसर कुनी बावोच, जब तू मेढ़े से अपने सर को मारेगा।